سوال یہ ہے کہ نماز میں پینٹ کو لوگ پائچے چڑھا لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں، اسی طرح آستین وغیرہ چڑھا لیتے ہیں، تو اس حالت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ کہ ایک ہے نماز ہونا اور نہ ہونا، اور ایک ہے نماز اچھی طرح ہونا، بہتر ہونا، ایسی نماز جو اللہ قبول کر لے۔ ان دونوں باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک نفس مسئلہ ہے کہ پینٹ اگر ہم نے موڑ لی یا آستین موڑ لی تو نماز ہوگی کہ نہیں، تو ظاہرہ نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے اپنی شرائط ہیں کہ سطر چھپا ہوا ہو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اتنا ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور جب بندہ جا رہا ہے تو اسے ایسے لباس میں جانا چاہیے کہ وہ لباس بھونڈا نہ ہو اور غیر مہذب نہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں شادیوں میں جانا ہوتا ہے، تقریبوں میں جانا ہوتا ہے، تو ہم کس طرح اچھے لباس پہنتے ہیں، اپنے آپ کو بار بار شیشے میں دیکھتے ہیں، اور پھر جا کر کے شادی میں پھر جا کر شرکت کرتے ہیں یا کسی تقریب میں جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نماز تو اگر کوئی آدمی لنگی اور بنیان پہن کے پڑھنا چاہے تو مسئلے کے اعتبار سے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں۔ کیا لنگی اور بنیان میں آدمی کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلا جائے گا، کسی اچھی محفل میں چلا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ نہیں جا سکتا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں نماز میں بھی جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اچھا لباس ہو۔ قرآن میں آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد سے مراد یہاں پر نماز ہی ہے، کہ تم اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی اچھا لباس پہنو نماز کے وقت، کیونکہ اللہ کے حضور میں حاضری ہے۔ تو جب ہم ایک غیر مہذب لباس عام لوگوں کے سامنے، اپنے بڑے لوگوں کے سامنے نہیں پہن سکتے، تو پھر اللہ کے حضور میں کیسے ہم پہن کے چلے جاتے ہیں؟ تو ایک ہے نفس نماز کا ہونا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ایک ہے اچھے انداز میں ہونا نماز، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو نماز میں پینٹ کو فولڈ کر موڑ لیتے ہیں، چڑھا لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے یہ کراہت تو ختم ہو جاتی ہے کہ ٹخنا جو چھپانا حضور نے منع کیا ہے، ناجائز ہے، تو ہم نے ٹخنے کو کھول لیا، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ نیت یہ ہے کہ بعد میں پھر ہم اس کو اتار لیں گے، تو یہ اللہ کے یہاں اس عمل کی بہت زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ہر ایسا عمل جس کے بارے میں یہ ہو کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر اسے کر لیں گے، جیسے بہت سے لوگ رمضان میں داڑھی رکھتے ہیں اس نیت سے کہ رمضان کے بعد پھر منڈا دیں گے، تو پھر ایسی داڑھی رکھنے کا اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہم گناہ سے تھوڑی دیر کے لیے بچے ہیں کہ ہم نے نماز میں ٹخنے سے اوپر پیجامہ چڑھا لیا، ظاہر بات ہے کہ پھر ہم اتار رہے ہیں تو اس کی کوئی بہت قدر و قیمت نہیں، لیکن بہرحال نماز کے احترام میں ہم نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہے، تو ڈھانکنے کے مقابلے میں یہی غنیمت ہے، لیکن یہ اصل حکم نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ کمر سے اوپر چڑھا لیتے ہیں، وہاں پر بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے۔ تو آستین ہو یا پائجامہ یا پینٹ وغیرہ فولڈ کرنا ہو، چڑھانا ہو، اس پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم پولیس آفیسروں کے پاس بھی اس انداز میں نہیں جاتے، یہی حال آستین چڑھانے کا ہے کہ ہمیں آستین چڑھا کر کے نماز جو کہا جاتا ہے کراہت ہے، اس میں یہی بات ہے کہ یہ بے ادبی ہے، آدمی اپنے بڑوں کے سامنے بھی آستین چڑھا کر کے نہیں جاتا۔ بات پر بات آئی تو ایک چیز اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہمارا وہ لباس ہے جیسے ٹی شرٹ ہے، اس کی آستین ہی ہاف آستین ہے، کوہنیاں کھلی ہیں، تو وہ لباس ایسا وہ اس میں شامل نہیں ہے، دونوں حکم الگ الگ ہے۔ ایک ہے کہ پوری آستین ہے اور ہم نے آستین چڑھا لیا، اور ایک ہے آستین ہی نہیں ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ آستین چڑھانا یہ تو کراہت میں شامل ہوگا کیونکہ یہ بے ادبی شمار ہوتا ہے، لیکن اگر ہاف ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے، آستین ہی اس کی کم ہے، تو یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا۔ تو ایسی شکل میں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اس کو آخر میں اختصاراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے فارمل لباس اور ایک ہوتا ہے کیزول لباس۔ فارمل لباس یہ مطلوب ہوتا ہے، کیزول لباس یہ فیشنیبل کہلاتا ہے، اور بہت سی سرکاری جگہوں پر بھی باقاعدہ یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ فارمل لباس میں آئیں، کیجول لباس میں نہ آئیں، یعنی ٹی شرٹ ہے، جینس پینٹ ہے۔ تو نماز جب ہم پڑھنے آئے تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر لباس پہنیں، وہ لباس جو لباس پہن کر کے ہم شادیوں میں شرکت کرتے ہیں یا کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں،
تو اگر یہ بات ہم سمجھ لیں گے تو لباس کا یہ فلسفہ ہمارے سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا لباس پہن کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے اور کون سے لباس پہن کر نماز پڑھنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔